السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہے اور بڑا علمی ہے، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جب شرک کا رد کرتے تھے اور ان سمت کے لوگوں کو کہ ظالموں تمہیں گالی دینے کے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، یعنی جس نے پیدا کیا اسی کو گالی دی ہے شرک کے ذریعے، تو بالکل اسی انداز سے کہ یہ حرام چیز بنانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملی، نبی کی قبر ہی تمہیں ملی ہے، تو تمہارے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ معاملہ ہے ان کا۔ اور یہ نیچے جو ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب سے یہ مزاریہ میلے سے وہ صاحب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، وہ قبر عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو عبادت گاہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے یا بدعت ہوتی ہے؟ اور پھر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہاں تک ہے کہ یہ طواف بھی کرواتے ہیں، وہاں طواف بھی کرتے ہیں، بتائیے پوری طرح بیت اللہ کا مقابلہ۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے پہلے جو کتاب ایک چھاپی تھی، بعد میں اس کا نام تبدیل کسی دوسری وجہ سے کیا گیا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ کوئی نام میں غلطی تھی، وہ پابندی لگی تھی تو نام تبدیل کر دیا گیا تھا۔ پہلے اس کتاب کا نام تھا کعبۃ اللہ اور یہ کعبے، جس کا اب نام ہے اللہ کا گھر اور یہ درگاہیں۔ تو پہلے اس کا نام تھا کعبۃ اللہ اور یہ کعبے، اور ساتھ ہی لکھا ہوا تھا ہیڈنگ کے اوپر، ٹائٹل کے اوپر، یعنی اس کتاب کا نام تھا ان کعبوں کو ڈھا دو، یعنی جو اللہ کے مقابلے میں یہ کعبے بنا لیے گئے ہیں، وہاں طواف ہوتا ہے پوری طرح، اور ایسے طریقے سے انہوں نے وہ بنایا ہوا کہ ادھر سے بندہ گھومتا ہے اور دروازے کی طرف سے جب نکلتا ہے تو طواف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اگر وہ ادھر دروازہ وہ نہ رکھتے تو پھر وہ ادھر جا ہی نہیں سکتے تھے لوگ۔ تو یعنی ان سعودیوں کو ذرا بھی کوئی عقل نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ہاں ایک اور دلیل لیاس صاحب نے بڑی اچھی دی کہ جب بھی کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو شرطیں کہتے ہیں حاذا شرک، حاذا شرک، وہ یہ نہیں کہتے حاذا بدت، حاذا بدت یا حاذا حرام، وہ کہتے ہیں حاذا شرک۔ تو یعنی وہ شرک ہے، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو شرک ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب تم گنبد سجا کے بیٹھو گے، جالیاں لگا کے بیٹھو گے، اس کو مسجد کا ایک اندر لگا لیا، تو اب لوگ جو شرک کر رہے ہیں اس کے وہ ذمہ دار ہو۔ اس کی ہم مثال دیا کرتے تھے پہلے، مجھے ابھی تک یاد ہے اپنے درسوں کے اندر، کہ پہلے گنبد بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ تو اس کی مثال ہے کہ کسی بچے کے سامنے بہترین قسم کا کھلونا رکھو اور اس کی تعریفیں بھی کرو ساتھ، اور اس کے بعد جب وہ اس کو چھونے لگے یا چلانے لگے تو اس کو روکو کو نہ، خبردار ہاتھ نہ لگانا، اور پھر بھی وہ ہاتھ لگائے تو پھر کہو کہ بچہ بڑا ہی گستاخ ہے، بڑا ہی نافرمان قسم کا بچہ، کہہ رہے ہیں اس کو ہاتھ نہ لگا پھر بھی ہاتھ لگا رہا ہے۔ بھئی ہاتھ کیوں نہیں لگائے گا؟ وہ تو لگائے گا، قصور آپ کا ہے۔ اس طرح وہ گنبد بنانا اور جالیاں اور پورا ایک ماحول پیدا کیا ہے انہوں نے وہاں، اور خواتین تک وہاں رسائی حاصل کرتی ہیں۔ تو خود سوچیے کتنا بڑا ظلم ہے یہ پھر گنبد کے رکھوالے ہیں، شرک کے رکھوالے ہیں۔ بالکل اس میں دوڑ دو چار کی طرح یہ بات ہے، ذرہ برابر اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ موجودہ یہ جو سسٹم ہے یہ گنبد کے خادم ہے، شرک کے خادم ہے اور رکھوالے ہیں۔ ہر جگہ، ہر ملک کے اندر اسی طریقے سے ہے، ہمارے اپنے ملک کے اندر اسی طریقے سے کتنا شرک ہو رہا ہے ان قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، اور عرس اور میلے چڑھاوے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی رکھوالی کون کر رہے ہیں؟ پولیس پہرے دیتی ہے، رینجر پہرے دیتی ہے، اور سارا ایک جو ہمارا سسٹم ہے انتظامیہ کا وہ اس کے رکھوالے ہیں۔ کوئی اگر اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو ظاہری بات ہے قانون کے شکنجے میں آئے گا، جیل میں۔ ہم خود جیل کاٹ کے آئے ہیں، پونے تین مہینے اڈیالہ جیل کہ ایف آئی آر کٹی ہے، آر ایم ادھر، اے سی ادھر، سارا سسٹم ادھر، اور اس بات کے اوپر کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ بتاؤ، نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، بالکل صحیح فتویٰ دیا تھا، کاش اس پر قائم رہتا وہ جو کیا نام ہے، صبح نام لیا انہوں نے، غلام اللہ، اس نے کہا جو پوچھے نا کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں یا میت ہیں یا وفات پا چکے، پوچھے صرف، تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے وہاں سیشن جج اور جناب ہمارے بابر اعوان، سارے اتنے بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے، ان کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ نبی علیہ السلام وفات پا چکے، بریکٹ میں لکھتے ہیں نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ حال ہے ان کا۔
بالکل اسی طریقے سے ایک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کوئی بندہ اسے اتنی بات اگر پوچھے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نبی ہو، تو یہ دلیل مانگنے والا کافر ہے۔ کیونکہ دلیل کیوں مانگ رہا ہے اس سے؟ کیا اس کا یقین نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں؟ اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، کیوں جا کے اس سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو سمجھدار لوگوں نے اس طرح فتوے دیے، یہ معاملہ ہے۔ اور اس کتاب کے اندر مزار میلے کے اندر یہ سارا آ گیا۔ عبادت گاہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہاں لکھا ہے یہ شرک ہے؟ یہ بالکل وہی بات بن گئی جس طرح یہ نہیں قاری خلیل الرحمان کہتا تھا اور یہ دوسرے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کا عقیدہ خراب ہے۔ یہ تو نہیں کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ وہ مشرک ہے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ماننے والا، صرف اتنا ہی کہا ہے نا کہ عقیدہ خراب ہے، جس کا ایمان خراب، ہاں ایمان خراب ہے۔ تو کہتے ہیں شرک تو نہیں کہا۔ دیکھو اس طرح مت ماری جاتی ہے بھائی، جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے۔ اور پھر جس کو ڈاکٹر عثمانی کہیں کہ ایمان خراب ہے، آپ خود سوچیں پھر کون سا ایمان خراب ہے؟ یہ کوئی دوسرا بندہ نہیں کہہ رہا ہے، وہ بندہ جس نے ایمان کی دعوت اٹھائی ہے، توحید کی دعوت، وہ جب کہیں کہ اس بندے کا ایمان خراب ہے جو کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو ابھی بتاؤ پھر کسی ایسے کو امام بناؤ گے، امیر جماعت بناؤ گے جس کا ایمان خراب ہے؟ اگر کہا جائے بھی فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، روزے رکھتا ہے، تہجد عمرے سب کچھ کرتا ہے، بس صرف مسئلہ ایمان خراب ہے اس کا، تو بتاؤ سننے والا بس چونک جائے گا کہ مسئلہ ہی ختم۔ اور کسی کا جنازہ رکھا ہوا اور بتایا جائے بھائی یہ سب بڑا اچھا آدمی تھا، روزے رکھتا تھا، تہجد گزار تھا، با اخلاق بہت اچھا تھا، اس کا بس صرف تھوڑا سا ایمان خراب تھا، تو وہ جو لوگ جنازہ نہیں پڑھیں گے ذرا سے سمجھدار آدمی۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو، بالکل یہ بات اب اور واضح ہو گئی ہے، یقین کی یہ بالکل کھل کے سامنے آئی ہے کہ ان کا یہ جو موقف ہے کہ گنبد خضرا شرک نہیں ہے، یا جمہوریت شرک نہیں ہے، یا بادشاہ کے سامنے سر جھکانا شرک نہیں ہے، بالکل ان کو شرک کی پہچان ہی نہیں ہے، شرک کی پہچان نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم۔ اور توحید کی جماعت اتنا عرصہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے جماعت کے اندر ہے، انہوں نے کیا سیکھا ہوا ہے؟ اور ان کے منہ پر کیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اچھا لگتا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں؟ شرم کرو۔ ڈاکٹر صاحب کا ساتھی کہے کہ گنبد خضرا کی جو بندگی ہو رہی ہے، نہیں یہ شرک نہیں ہو رہا، یہ بدعت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی کہے کہ بادشاہ کے سامنے سر، ڈاکٹر عثمانی ایک کلپ کے اندر کہتے ہیں میں تھوکتا ہوں ان کے منہ کے اوپر، جتنے بادشاہ ہیں جو مرضی ہیں، جتنے بڑے سے بڑا کوئی ہے، اور اگر وہ اللہ کی کتاب اور اس طرح کا انکاری ہے، شرک کرتا ہے، میں تھوکتا ہوں اس کے منہ کے اوپر۔ اور یہ کہتے ہیں سر جھکاؤ احترام کے لیے، تکریم کے لیے۔ غور کرو کتنا فرق ہے اللہ کے بندو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں اور اس مناظر باز میں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ایمان کی سمجھ دی ہے، اور پھر ان کی گرفت کرنے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کچھ تو انتقام لو ان سے۔ ہم اپنے مالک کے بندے ہیں، مالک کی عزت اور وقار کی چادر کے اوپر جب ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو ہم خاموش رہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں اور یہ سختی، بڑے سخت الفاظ بول دیتے ہیں جی، بڑی سختی، متشدد بہت ہیں جی۔ اچھا، اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ ایک چڑیا تھی چھوٹی سی، وہ ہدد، اس کے جذبات مجروح ہیں جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اس نے دیکھی، برداشت نہیں کر سکا ہے۔ ہم تو انسان ہیں۔ بہرحال قیامت کے دن بڑا زبردست فیصلہ ہونے والا ہے، بہت زبردست فیصلہ ہوگا، بالکل انصاف کے ساتھ ان کا پورا حساب چکا دیا جائے گا۔